بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم. قابل ست تکریم اور قابل ست تعظیم ارباب علم و کمال، رجال معرفت، اصحاب مطالعہ و اصحاب تحقیق، حضرات علماء کرام، کاشف العلوم کی اس پاکیزہ درسگاہ میں علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی نیک نیتی سے تشریف فرما موجود مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی، ان کے حوصلوں کو بڑھانے اور قرآن کریم سے اپنی وابستگی اور اپنے مضبوط ترین رشتے اور اپنے عشق کا ثبوت دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے نیک نفوس میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کریم کی اس پاکیزہ مجلس میں شریک تھے، جس مجلس کو ہم اپنی روحانی ترقی کا سبب خیال کر رہے ہیں، اپنے ضمائر کو پاکیزگی بخشنے کا عمدہ عامل یقین کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا گمان و یقین نہیں ہے۔ صدیوں سے لوگوں نے اپنے ضمائر کی پاکیزگی، یاد خداوندی میں ڈوب جانا، خشک آنکھوں کو نم کرنے کے لیے خوش الہانی، عمدہ آواز، شاندار لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو بہترین ذریعہ خیال کیا ہے، اور یہ برسوں کا معمول رہا ہے، صدیوں کا معمول رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جن بندوں کو موہوب انداز میں حسن صوت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہو، جن کی تلاوتوں میں اور جن کی قرأتوں میں جاذبیت اور حزن ہو، ایسے لوگوں کی خدمت میں پہنچ کر ان سے درخواست کر کے ان کی قرأتوں کو سن کر اللہ کی یاد میں آنسو بہانا، یہ اس امت کا عظیم سرمایہ کہلایا ہے۔ ہمیں خوشی ہو رہی تھی جب ہمارے وہ عزیز جو بہت ہی نوعمری میں رہتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اور عصری تعلیم کو جمع کرتے ہوئے، پھر بالخصوص درجات حفظ میں رہتے ہوئے، جہاں گلوں کو اتنی محنت پڑتی ہے کہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا
کہ کسی طالب علم سے اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ کس درجے سے آپ کا تعلق ہے، کون سی کلاس میں ہیں آپ، تو صرف یہ پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ اگر وہ بچہ بہت خستہ حالی کے انداز میں اور گلے کے باب میں بیچارگی کے انداز میں بہت سست آواز کے ساتھ یہ کہتا کہ میرا نام محمد ہے، تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ درجات حفظ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق درجہ حفظ سے ہے۔ چونکہ وہ بیچارہ صبح سے شام تک اللہ کے کلام میں اپنے گلے کو اتنا کھپایا ہوتا ہے، اس کا گلا، اس کے اوتار صوتیہ بالکل کانولے ہوا کرتے، اور اس زمانے میں یہ بیچارہ اتنی محنت اور مشقت سے اللہ کے کلام کو یاد کرتا ہے جس سے اس کا گلا تھکا تھکایا ہوتا ہے۔ ایسے درجات حفظ کے بچے جو ترتیل کے بالکل ابتدائی مرحلے کی اپنی عمدہ کاوشوں کا بہترین نمونہ پیش کر رہے تھے، مبارک ہو ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے ارباب انتظام کو، کہ انہوں نے بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ان کو مشق کی بہت عمدہ راہ عنایت فرمائی ہے، بہت اچھی راہ پہ ان کو ڈالے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ملی جلی محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ محنتیں بہترین نتائج کا سبب ثابت ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بیٹھے بیٹھے ہم یاد کر رہے تھے کہ کوئی 9ویں کلاس میں ہے، کوئی 8ویں کلاس میں ہے، اور ابھی سے ان کو ترتیل کا ذوق پیدا کرایا جا رہا ہے، تدویر کا ذوق پیدا کرایا ہے، جس سے ان کے تلفظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ورنہ جیسا ہم نے صبح عرض کیا کہ کاٹھیاوار کے لوگوں کو عربی تلفظ اور تلفظ میں کمال پیدا کرنا یہ بہت محنت چاہتا ہے۔ خیر، بہرحال مجھے بیٹھے بیٹھے 1986 کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا۔ حضرت مولانا سعود عالم قاسمی صاحب اس زمانے میں دینیات کے شعبے کے مسئول عام تھے، انہوں نے ایک سیمینار بلایا تھا، اور ہندوستان کے بڑے بڑے قراء تشریف لائے تھے۔ مجھ نو عمر کو بھی انہوں نے یاد فرمایا تھا۔ تجوید، قراءت، رسم، یہ مختلف عناوین تھے۔ مجھے ایک عنوان دیا تھا ہندوستان میں علم قراءت، اس کی تاریخ۔ ہم حاضر ہوئے تھے، بہرحال سیمینار ہو گیا۔ دوسرے روز یہ سارے اتنے مہمان تھے ہندوستان بھر سے ماشاءاللہ، ایک بہت اچھا صاف ستھرا نیک قلوب اور حسین صورتوں کا مجمع تھا۔ ایک شخص درمیان عین مجمع کے درمیان میں کچھ دیر کے بعد داخل ہوتا ہے، شرٹ پینٹ ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، کیمرہ لٹکا ہوا ہے، عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب وہ داخل ہوئے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ یہاں اتنے پاکیزہ قلوب لوگ اور اتنے نورانی چہرے اور سفید لباس میں ملبوس لوگ ہیں، اور یہ جوان ہے جو داخل ہوا ہے اس انداز میں، اور چلتا بھی اس انداز سے تھا۔ حیرت ہوئی، لیکن جیسے جیسے ان کے قدم آگے بڑھے، وہاں کے استقبالیہ نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا، اور ان کو اسٹیج پر بہت اچھی جگہ عنایت کی گئی۔ وہ تشریف فرما ہوئے، مجلس کا آغاز ہوا، تو وہ جو جوان تھے جو کیمرہ لٹکا کے کوٹ پین میں آئے ہوئے تھے اور ان کے سر پر ٹوپی تک نہیں تھی، اس نے روایت ورش میں سورہ بلد کو جو تلاوت کیا ہے، مجلس کا آغاز اس کی تلاوت سے ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ حقیقت واقعہ ہے، ایک لفظ کا مبالغہ نہیں ہے۔ میں ان کی قرات سے اتنا متاثر ہوا، اور میں لوگوں کا مطالعہ کر رہا تھا، بہت کم آنکھیں ایسی نظر آئی جو نم نہیں تھی۔ حیرت ہوئی کہ یہ جوان اور اتنا عمدہ تلاوت کر رہے تھے، اس کے لہجوں میں وہ جاذبیت اور ایسا سوز تھا،
اور یکے بعد دیگر آیات کو اتنے عمدہ انداز میں وہ تلاوت کیے جا رہے تھے، حیرت ہوئی۔ بہرحال وہ مجلس ختم ہوئی اور ایک مناسبت سے ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، اذان سے کچھ پہلے ہم دونوں ایک جگہ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بتلایا ہم ملیشیا سے آ رہے ہیں، اور ان کا نام تھا حاجی یوسف۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں کالج کا طالب علم ہوں، یہ سنانے جا رہا تھا۔ کہا میں کالج کا ایک طالب علم ہوں۔ میں نے کہا آپ کالج میں رہتے ہوئے اتنے عمدہ لہجے، اور لہجوں میں اتنی ترتیب تھی، اور صرف لہجوں کی ترتیب نہیں، اس نے اپنے گلے کی سطح اور اپنے گلے کی کیپیسٹی اور اس کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھ کر جو رکوع کے لہجوں کو ترتیب دیا تھا اور اس میں جو انطباق پیدا کیا تھا وہ حیرت کن تھا۔ پھر ہوٹل میں جب قیام تھا ہمارا، تو قسمت سے ان کے کمرے کے سامنے ہی میں ہمارا کمرہ پڑتا تھا۔ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اچھا اس سفر میں ہم سیدھے وہاں سے بینکاک جا رہے تھے تراویح کے لیے، تو ہم نے کہا کہ مجھے آپ کے لہجے بہت پسند آئے۔ مصر کے بعد جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، انڈونیشیا کو لوگ کہتے ہیں، لیکن مصر کے بعد جاذب اور حزن آمیز لہجے اگر ہم نے کہیں پائے ہوں تو ملیشیا کے لوگوں میں پائے ہیں۔ بہت عمدہ لہجوں میں پڑھتے ہو۔ ہم تھائی لینڈ میں افطار کرتے تھے رمضان شریف میں، اور ریڈیو اسٹیشن پہ اذان ہوتی تھی، اس سے افطار ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو حقیقت واقعہ بتلائیں کہ اذان مؤذن شروع کرتا تھا اور صرف ایک کھجور کا دانہ منہ میں رکھتے تھے، جب تک اس کی اذان ختم نہیں ہوتی تھی طبیعت دوسرے دانے کو نہیں چاہتی تھی۔ کیا عمدہ اذانیں ہوا کرتی تھی۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا بھر کے لوگ کالجوں میں رہتے ہوئے دینی تعلیم میں اپنے ایسے نمونے پیش کر سکتے ہوں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی راہ پہ ڈالا ہے، اس کی قدر فرمائے، اس کی قدر پہچانے، اور جو کچھ عطیہ قدرت کا آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے اساتذہ کرام کی صحبت میں رہتے ہوئے، ان کا ساتھ نبھاتے ہوئے، آداب کو بجا لاتے ہوئے ترقی کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم عجیب دولت ہے، یہ انسان کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ بہت غریب غریب گھرانوں کے بچے جب وہ قرآن کی راہ اپناتے ہیں اور قدرت کے عطیے کی قدر پہچانتے ہیں تو پھر وہ غربت کا تو پھر تصور ہی نہیں، وہ اتنے سارے قلوب میں جگہ پاتا ہے، اور بڑے بڑے متمول گھرانوں کے لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں یاد ہے، میں نے کہا کہ یہاں ایک بات سنانی چاہیے کہ علمی دنیا جانتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حسن الصوت صحابہ کرام کی بہت تحسین اور تعریف فرمائی ہے، ان میں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ ہے، وہ بھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت سالم بھی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق لسان نبوت نے ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس ذات نے میری امت میں اتنے عمدہ پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ سالم کون ہے؟ یہ حضرت سالم کون ہے؟ لکھا ہے کہ یہ شام میں ہوتے تھے، سیریا میں، اور وہاں وہ غلام تھے۔ ان کے والد نے غلامی کے انداز میں ان کو کسی کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کسی گھرانے میں غلامی کر رہے تھے۔
پھر واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ مدینۃ المنورہ کا ایک بہت بڑا تاجر، اور اس کا نام تھا سلام ابن جبیر۔ یہ سلام ابن جبیر بہت بڑے تاجر ہیں، یہ شام جاتے ہیں تجارت کے لیے مدینۃ المنورہ سے، اور تجارت کا بہت سا مال خریدتے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ ایک غلام بھی ہے جو بکنے آیا ہے، لیکن غلام سوکھا ساکھا، رنگ کا کالا، کوئی خریدار نظر نہیں آ رہا تھا اس کا۔ تو اس نے دیکھا کہ بہت سا مال خریدا ہے، اس سے اتنے سارے نفع کی امید ہے، چلے اس کو بھی خرید لیتے ہیں، اس سے بھی کچھ نفع مل جائے گا۔ چنانچہ سلام ابن جبیر نے وہ حضرت سالم کو خرید لیا۔ ابھی وہ حضرت سالم نہیں تھے، لیکن ان کو خرید لیا۔ خرید کر مدینہ منورہ مال کے ساتھ وہ لائے، جیسے امپورٹ ہوئے، وہ امپورٹ کیا۔ مدینہ المنورہ کے بازار میں مال بکنے لگا، سارا مال سلام ابن جبیر کا بک گیا، لیکن غلام نہیں بک رہا تھا، اس کا کوئی خریداری نہیں آ رہا تھا۔ جتنے لوگ آتے دیکھتے، ایک تو عرب کی دھوپ، اور پھر دھوپ کی تیزی کی وجہ سے ان کی سیاہی اور گہری ہو رہی تھی، ان کی رنگت اور گہری ہو رہی تھی، اور غلام سوکھا جا رہا تھا۔ مالک بالکل عاجز آ گیا، سلام ابن جبیر تاجر بالکل عاجز آ گئے۔ تو اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے کب تک فیلڈنگ بھرتے رہیں گے یہاں؟ ایسا کرو، تم یہاں کھڑے رہو، بولی لگاؤ، کوئی آئے گا تمہارا خریدار تو ہمیں بلا لینا۔ لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس درمیان مدینہ المنورہ کی ایک نیک دل خاتون، جس کا نام بعضوں نے سبیتا لکھا اور امام ابو القاسم حزلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام سہلہ لکھا، سہلہ بیان کیا، تو کہا یہ اس لڑکی کو پتا چلا کہ کوئی بیچارہ غلام ہے اور وہ پریشان ہے، کوئی تاجر اس کو بہت امیدوں کے ساتھ خرید کے لایا تھا، لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، تاجر بھی پریشان ہے اور یہ غلام بھی پریشان ہے۔ تو ترس کھا کے وہ خاتون، وہ جوان لڑکی گئی اور دیکھا، تو کہا چلے کوئی بات نہیں، اس کا کوئی خرید، کیا کس قیمت میں اس کو بیچو گے؟ اس تاجر نے، مالک نے کہا ارے تم جو دام چاہو اس کو لے جاؤ، یہ مصیبت ہے، وہ ہم سے ٹل جانی چاہیے، کہا ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ چنانچہ اس لڑکی نے اسے خرید لیا۔ کچھ وقت تک یہ غلامی کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے سبیتا کے یہاں۔ پھر قدرت کا نظام دیکھیے، مکہ المکرمہ کا ایک تاجر جس کا نام ابو حذیفہ تھا، وہ دمشق جاتا ہے، شام جاتا ہے، شام سے بہت سا مال خرید کر امپورٹ کر کے وایا مدینہ وہ مکہ المکرمہ جا رہا تھا۔ تو مدینہ المنورہ میں کچھ روز تک انہوں نے قیام کر لیا تجارت کے عنوان سے، اس کا مال وہاں بھی بکنے لگا۔ اس درمیان اسے پتا چلا کہ یہاں کوئی لڑکی ہے جو بہت نیک دل ہے اور اس کے ظرف میں بڑی وسعت ہے، اس کے دل میں بڑا رحم ہے، وہ ترس کھانے والی ہے۔ تو کہا ایسی لڑکی کی تو ہمیں تلاش ہے۔ اس نے خطبہ بھیجا، منگنی بھیجی، خطبہ بھیجا، اس نے کہا ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے، نکاح کرنا چاہتے۔ چنانچہ قدرت کو جوڑا منظور تھا۔ سبیتا کے والد نے یہ اس خیال کے ساتھ کہ لڑکی کے لیے اتنے اچھے تاجر گھرانہ اور اتنے بڑے تاجر کی طرف سے اگر خطبہ آتا ہو تو نیک امیدیں ہیں، انہوں نے قبول کر لیا۔ بہرحال دونوں کا نکاح ہو گیا، یہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ پھر دونوں چلے جاتے ہیں مکہ المکرمہ، تو غلام بھی ساتھ گئے، سالم بھی گئے۔ کچھ وقت ہوا، ابو حذیفہ کا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کی ملاقات رہتی تھی۔ ملاقات سے وہ متاثر ہوئے اور ان کے دل میں داعیہ ہوا کہ ہمیں داخل اسلام ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابو حذیفہ اور یہ سبیتا، یہ دونوں کلمہ گو ہوئے اور انہوں نے وہ ایمان میں داخل ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ آئے ہیں واپس تو اس غلام سے کہا، سالم سے، کہ بھائی دیکھیے اب تک تو یہ تھا کہ ہم بھی داخل اسلام نہیں تھے، تمہارا بھی یہی مسئلہ تھا، اب ہم داخل اسلام ہو گئے ہیں، ہم تم کو اختیار دیتے ہیں، چاہے تو اگر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ آزاد ہیں۔ تو یہ سالم زار و قطار رونے لگے
اور کہا کہ میں اتنے غریب گھرانے کا، نہ میری کوئی کفالت کرنے والا یہاں نہیں ہے، نہ والد ہے، نہ بھائی ہے، کوئی نہیں ہے، کون روٹی کھلائے گا، کیسے زندگی بسر کروں گا؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سالم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کا انتظام فرمایا، قرآن کریم کی راہ ملی ان کو، قدرت نے آواز کی دولت سے تو نوازا تھا، پھر محنت کرتے کرتے اپنے گلے کو قرآن کریم میں کھپاتے کھپاتے کمال کے اس مقام کو پہنچ گئے کہ لوگ ان سے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ترستے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائیوں میں ان کو سنا، اور کیسے سنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک معتبر رات میں سرکار کی یہاں تشریف لے جا رہی تھی، دیکھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی صحابی ہے جو بہت عمدہ تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ اتنے جازب انداز میں تلاوت کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہر گئی، کچھ دیر تک ان کی تلاوت سن کر بہت محظوظ ہوئی۔ پھر سرکار کی یہاں تشریف لے جاتے ہیں، سرکار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما حبسکی، کیوں آپ لیٹ ہو گئی، کہاں رک گئی تھی، کیا قصہ پیش آیا تھا؟ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے ایک صحابی اور آپ کا ایک پروانہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے کلام کو کچھ اس انداز میں پڑھ رہا تھا کہ میرے لیے ایک قدم آگے بڑھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا، کہا چلیے ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے، اور اندھیرے میں کھڑے رہ کر دیوار کے پیچھے سے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا۔ چنانچہ حضور بہت محظوظ ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میری امت میں اتنے عمدہ پڑھنے والے، یہ حسن صوت وہ ایک معجزے کی حیثیت کی چیزیں ہوا کرتی، وہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ حضرت سالم ہیں جن کا ماضی کیا تھا، لیکن قرآن کی راہ اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عنایت فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے کان حضرت سالم کی تلاوت کے لیے ترسا کرتے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے سالم مولا ابو حذیفہ، اصل تو وہ غلام تھے سبیتا کے، لیکن چونکہ سبیتا کا نکاح ہو گیا تھا ابو حذیفہ سے، اور نکاح ہو جانے کے بعد عورت اپنے خاوند کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو حضرت سالم کو بھی ان کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ میرے بھائیوں، بہت مبارک ہو، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ دو چار بچوں نے بہت عمدہ پڑھا، اور دو چار بچے ماشاءاللہ ایسا لگ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اسی راہ کو اپنائے رکھا، اپنے اساتذہ کرام کا ساتھ نبھایا، تو ان کے باب میں نیک مستقبل کی امید ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، ابتدائی مراحل تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابتدائی مراحل ہر ایک کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے بعض شاگرد تلامذہ ایسے تھے جو کم از کم 4-5 مجلسیں خراب کرنے کے بعد کچھ تیار ہوئے، تو ہوتا ہے ایسا، اس لیے گھبراتے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی محنتیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوب ترقیات سے نوازے، اور یہ ہمارے جو دینی بھائی ہیں سب، عمر میں ہم سے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ہماری عمر کے ہوں، ہم ان کی روشن ضمیری اور ان کے دینی داعیے اور قرآن کریم سے ان کی محبت کے صلے میں، اس کے نتیجے میں ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، بوسہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی قدر فرمائی، اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حلال کمائی سے کتنے شوق سے انعام کے طور پر کتنی بڑی رقمیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مان و منال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تجارتوں کی حفاظت فرمائے،
بے برکتی سے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے، خوب برکتوں کی تجارت، برکتوں کے کاش آپ کے حصے میں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔